جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ نزہۃ البساتین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ والے اپنا آنکھوں دیکھے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک جنازے میں شریک ہوں۔ جس وقت جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ ادا کی، اس میت کو قبر میں اتارا، اتارنے کے بعد مٹی ڈالی اور اسے دفن کر، اس کے لیے دعا خیر کی۔ اب لوگ جو ہے واپس چلنے لگے۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا تو اچانک ایک دھماکے کی سی آواز قبر میں سے آئی۔ سب لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حیران پریشان ہو گئے۔ ان کے رنگ اڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے تو ابھی میت کو دفن کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے ایک کتے کی شکل کے والا جو ہے کہ دوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، آپ کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس کے برے اعمال ہوں، اس میت کے برے اعمال ہوں، میں ان کو سزا دینے کے لیے آیا تھا، لیکن جیسے ہی قبر کے اندر میں داخل ہوا تو قبر کے اندر سورہ ملک اور سورہ یاسین یہ دونوں موجود، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخ موجود۔ میں جس وقت اس میت کے قریب پہنچا اسے عذاب دینے کے لیے، تو انہوں نے فوراً اس لوہے کو مارا، تو جس کی یہ آواز آپ لوگوں کو سنو، اور میں اپنی جان بچا کر اس قبر سے جو ہے کہ مجبوراً نکلنے کے پر مجبور ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، بڑی شان والی سورت ہے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اس کو رات کو سونے سے پہلے ہر روز پڑھنے کا معمول بناتا ہے، یہ سورت کل قیامت کے روز اس پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عذاب قبر سے اس پڑھنے والے کو محفوظ فرمائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سورہ ملک کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔